حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب انہوں نے انتہا کا انکار کیا، نتیجتاً ابتدا کا انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ کہتے ہیں ہم کلام پاک کو ماننے والے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کلام پاک کو ماننے والے ہی ہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کی شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کے ماننے، یہ چیز نہیں جی، یہ کیسے ہوا یہ تو۔ اچھا اب ذرا سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھائے گئے، کہاں اٹھائے گئے؟ اب انہوں نے ایک شوشہ چھوڑنے میں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا، حدیث میں تو نہیں ہے آسمان کا لفظ، ہے حدیث میں ہے، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اب جب نظر آ گیا سامنے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ تو کنز المال کی بات ہے، بخاری میں تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی تو کیا ہے پھر؟ یعنی بخاری شریف میں جو ہو تو وہ تو مانیں گے، لیکن بخاری شریف میں نہ ہو تو اس کو نہیں مانیں گے، یہ انکار حدیث نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قدرت نے آسمانوں پر رکھا، حضرت عیسیٰ خود چلے گئے؟ سوچ کے بتاؤ، اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا ہے بر رفعہ اللہ، انہیں اللہ لے گئے ہیں نا، تو پھر وہی بات آتی ہے جب اللہ چاہیں تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، انہیں اللہ نے اٹھایا ہے۔ اچھا اب جب حضرت عیسیٰ کے وہاں جانے کا انکار کیا نا، تو اب کیا ہوا کہ ان کے سامنے معراج کا مسئلہ آیا، کیونکہ حضور معراج پر گئے اور معراج سے واپس آئے، اور یہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے نا کہ حضور جیگتی جاگتی حالت میں روح مع الجسد آسمانوں پر گئے ہیں، خواب کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب یہ بات ان کے سامنے، یہ بھی یاد رہے حضور کے معجزات علماء نے لکھا ہے ان گنت ہیں، لیکن 5 حضور کے معجزات بڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ ان میں سے ایک معراج ہے۔ اچھا اب جب وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، روح انسان روح مع الجسد جو ہے وہ آسمان پر چلے جائیں اور پھر راتوں رات واپس بھی آ جائیں، جنت بھی دیکھ آئیں، دوزخ بھی دیکھ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلے کا تو پہلے انکار کیا ہوا تھا، نتیجتاً اب حضور کے معراج کا انکار کرنا پڑا۔ کیوں؟ اگر حضور جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے جانے اور آنے کا انکار کیا صرف اس لیے کہ عقل میں نہیں آتی، تو حضور کا آنا جانا عقل میں آتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، تو پھر نتیجتاً حضور کے آنے جانے کا بھی انکار کر نہیں یہ۔ اچھا پھر یہ تھا کیا؟ کہتے ہیں جی یہ اصل میں مولویوں کو غلط فہمی ہو، یہ تو خواب تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب مکے والوں نے حضور کے پاک زبان سے معراج کا واقعہ سنا تھا، انہوں نے تو کوہرام مچا دیا تھا، حتیٰ کہ خود کتابوں میں آتا ہے انہوں نے حضور سے بیت المقدس کی کھڑکیاں اور دروازے پوچھے تھے، اور حضور کا فرمان سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے کسی کے سوال سے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنی ان کے سوال سے ہوئی تھی۔ حضور بیت المقدس میں کھڑکیاں دروازے دیکھنے گئے تھے؟ آپ بتاؤ۔ اچھا آپ بتائیں اگر حضور کے بعد خواب والی تھی تو ان کو کوہرام مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں تو کوئی کہیں بھی چلا جائے کہیں بھی آ جائے، اس میں کوہرام کی کیا بات ہے؟ برسوں پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوں گے سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استاذ العلماء، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ غالباً اب نہیں ملتی، میرے پاس ہے لیکن گھر میں ہے۔ 41 ملکوں کے 291 مفتیان دین سے انہوں نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا تھا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور واپس آنے کا منکر ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ آیا مسلمان ہے؟ آیا گمراہ ہے؟ کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے نا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے، تو علماء نے لکھا ہے، میں اب اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان کا انکار کر دے وہ، تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، کافر اس کو نہیں کہا جا سکتا، بتایا سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر جو لوگ یہ عقلی باتیں لے بیٹھے ہیں اور قرآن مقدس یا احادیث طیبہ میں سے جتنا ذخیرہ اور دلائل سامنے آتے ہیں ان کے ظاہر کو پھیرتے ہیں،
اس کے معنی جو لفظ سامنے آتے ہیں اس کے ظاہر کو پھیر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر دجال کا ذکر آتا ہے, سنا ہے نا آپ نے. اب ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جب انوکھا تھا تو دجال کا بھی انوکھا تھا. وہ کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کو جو ہے وہ جزیروں میں قید کر دیا گیا ہو, زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہو, اب وہ ہزاروں سال کے بعد کہیں سے نکل آئے اور مردے زندہ کر دے, بادلوں کو بھگا دے, پانی بہا دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب اس دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کر سکتے تھے تو دجال کا کیا انکار کر دیا. اچھا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ دجال سے پھر مراد کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے مراد امریکہ ہے. اچھا تو وہ جو کچھ کرے گا تو اس کا کہتے ہیں نہیں, وہ اصل میں یہ جو خوشحالی اور بدحالی کا ذکر کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کو خوش رکھتا ہے یا اس کی مانتے ہیں اس پر خوشحالیاں ہوتی ہیں, اور جو اس کا نہیں مانتے اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. لہٰذا کہ اس سے مراد تو یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات ان لوگوں کی؟ اب حدیث کے ظاہر کو پھیر دیا. اب آخر ان لوگوں کا حکم کیا ہے شرعی کہ یہ کس کے دائرے میں ہے؟ ایمان میں ہے, کفر میں ہے, گمراہی میں, کیا ہیں یہ بلا؟ 291 کتنے 291 مفتیان دین نے 41 ممالک کے 291 مفتیان دین نے متفق علیہ فتویٰ دیا تھا. اس شخص کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے میں جو چوتھا فتویٰ ہے اس کتاب میں وہ امام کعبہ امام عبداللہ ابن سبیل کا ہے. انہوں نے لکھا تھا جو شخص اس عقیدے کا ہو کہ حضرت عیسیٰ کا نہ جانا مانے نہ محترم, اس لیے کہ جو جانا نہیں مانے گا وہ آنا بھی کبھی نہیں مانے گا, اور جو آنا نہیں مانے گا وہ جانا بھی نہیں مانے گا. محترم نے لکھا ہے جو اس عقیدے کا منکر ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے.